بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صدیق جان پچھلے کچھ روز سے مسلسل تانے دے رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست سے بالکل irrelevant ہو گئے ہیں. لیکن نواز شریف نے شاید صدیق جان کی بات کا برا منایا یا کیا ماجرا ہوا کہ پارٹی کا اجلاس بلایا ہے, شاباشیاں دی ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی, مریم نواز صاحبہ کو بھی, اور عوام کو بھی وہی پرانا منجن جو ہے وہ عوام کے آگے ڈال دیا ہے. صدیق جان صاحب, اعلامیہ جو آیا ہے اس اعلامیے کو جب دیکھیں تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگ جب دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھیں گے کیا خاص کیا ہے اس کے اندر. تو بڑی باریک سی ایک چیز ہے, وہ ذرا ناظرین کو سمجھائیں یہ مدعا ہے کیا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے اپنے دیکھنے والوں کو کہ جو اعلامیہ ہے وہ اعلامیہ ہے کیا جی. اور اعلامیہ بتانے کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ اس اعلامیے میں کیا ہے جی. کیا نہیں ہے. مطلب وہ اعلامیہ رکھتا ہوں سامنے, لیکن ویسے مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ شاید نون لیگ کے کسی اتنے بڑے اجلاس کا پہلا اعلامیہ جس میں 9 مئی کا ذکر نہیں ہے. پتہ نہیں ان کا اعلامیہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے 9 مئی کا ذکر تو بڑا ضروری ہے قبولیت کے لیے, تو ان کی تو نوکری سی ایک وجہ سے ہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن پہلے تاکہ لوگوں کو بتا دیں, پھر دیکھنے والوں کو تھوڑی سمجھ آئے گی جو انالیسز ہم دیں گے کہ ممکنہ اس کی وجوہات کیا ہیں. دیکھیں پریس لیک جو آیا وہ یہ آیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا بڑا سیاسی فیصلہ, عوام کو ریلیف دینے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں, حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز. ساتھ ساتھ چلیں بتاتے جاتے ہیں. بڑا سیاسی فیصلہ, میاں صاحب فیصلے کرنے لگے ہیں ملک کے, میاں صاحب فیصلہ کریں گے, حیرت ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ عوام کو تمام سیاسی جماعتیں, ساری جماعتیں حکومت میں شامل ہیں سوائے عمران خان صاحب کے, اور دوسرا تمام حکومتوں, تو ساری حکومتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہیں سوائے کے پی کے, اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز. اچھا, ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی اور حکومتی قیادت اور اداروں کے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف, میاں صاحب دوبارہ سنیں, میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی اور حکومتی قیادت اور اداروں کے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ معاشرات بہت خراب ہیں, ڈلیور نہیں کر سکے. 2022 سے ان کی حکومت ہے, نگران حکومت بھی نہیں کی تھی, اب حکومت نہیں کیا ہے. پہلے بھی شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اب بھی, اور درمیان میں کاکڑ بھی نہیں کے تھے, بندے تھے, تو معیشت نہیں نکال سکے بحران سے, اور حالات خراب ہیں, اور گیو اپ انہوں نے کر دیا ہے, ہاتھ انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں کہ جاگتے رہنا ساڑھے نہ رہنا. اس کے بعد کہا گیا کہ جی بڑا عام اجلاس ہوا, میاں صاحب کی زیر صدارت پارٹی کا لاہور میں عام اجلاس ہوا, مشاورت اجلاس, جس میں وزیر اعظم بھی شریک ہوئے, مریم نواز بھی شریک ہوئی, حمزہ شہباز بھی شریک ہوئے, اور آگے نام کسی کا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے خاندان سے باہر کا کسی کا نام نہیں لکھنا, وہ مسلم لیگ تو ختم ہو جاتی ہے. ہاں, نون لیگ تو ختم ہو جاتی ہے. آگے اس لیے کہا گیا کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور عہدیداران نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور وہ موجود تھے. اجلاس میں مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال, عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر مشاورت ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے ریلیف کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات پر پارٹی سربراہ کو بریف کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ہونے والی بات چیت پر بھی پارٹی صدر کو اعتماد میں لیا. آگے کہا گیا کہ خساروں کے شکار اداروں سے نجات کے ذریعے عوامی ریلیف کے لیے مالی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو ریلیف کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز شریف نے پنجاب میں عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف کے اقدامات پر پارٹی صدر کو آگاہ کیا, یعنی میاں نواز شریف کو. پارٹی صدر محمد نواز شریف نے وفاقی حکومت کے 50 ارب اور پنجاب حکومت کے 40 ارب کی عوامی ریلیف کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف مشکل معاشی حالات میں نہایت محنت, جذبے اور بھرپور صلاحیت سے پرخلوص کام کر رہے ہیں. نواز شریف اور پنجاب کے عوام کو بجلی بلوں میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف کی فراہمی شروع ہونے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پارٹی صدر یعنی نواز شریف کی بیٹی کی اپنی شاباش. چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کو مہنگائی سے جلد ریلیف ملے. نواز شریف, مریم نواز اور ان کی ٹیم شاباشی مستحق ہے. نواز شریف ایک دوسرے کو شاباشیاں ایک دوسرے کو شاباشیاں, ایک دوسرے کو کریڈٹ. لیکن اس میں اب آ جاتے ہیں اس اجلاس کی اور اس اعلامیے کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں. اچھا, ایک تو ہم نے بتا دیا کہ گیو اپ کر دیا ہے, سرنڈر کر دیا ہے. دوسرا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک الزام لگ رہا تھا کہ میاں صاحب نہ صرف پنجاب کے معاملات اپنی بیٹی کو چلا رہے ہیں اور بھائی کی حکومت سے مطلب لا تعلق ہے میاں صاحب, اس پہ اعتماد نہیں ہے میاں صاحب کو. میڈیا میں بار بار اس کے اوپر بات ہوتی ہے. ہاں جی, تو یہ بھی ایک دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جس جماعت کو, جس شہباز شریف کو آپ کندھوں پہ لیے بیٹھے ہیں, سیاسی یہ لاشیں جو ہیں جن کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور آپ نے ان سیاسی لاشوں کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے اور مصنوعی سانس دے رہے ہیں. شہباز شریف کی حکومت کو تو ان کا بھائی خود نواز شریف آن نہیں کرتا, اور آپ اس کو آن کرتے ہیں. جس شہباز شریف کو بھائی آن نہیں کرتا, خاندان آن نہیں کرتا, بھتیجی آن نہیں کرتی, اس کو آپ لیے پھر رہے ہیں.
یہ بڑا دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ پر, اور ظاہر ہے پھر شاید پیغام بھی کیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا کہ انف از انف, یہ نہیں چل سکتا. تو اس لیے نواز شریف صاحب نے آن کر لیا شہباز شریف صاحب کو کہ نہیں, یہ حکومت میری ہی ہے, ہماری ہی ہے, اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو انہوں نے بیانیہ ایک بنانا تھا نا, شاید یہ بھی ہے کہ جو میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر جانے کے لیے شرائط رکھی ان میں سے ایک شرط بھی ہو سکتی ہے کہ آن کر کے جاؤ بھائی کہ تمہاری حکومتیں ہیں, وہاں جا کے واردات نہ ڈال دینا کہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں. اور یہ اب میاں صاحب کیسے مکر سکتے ہیں اس ریٹن اسٹیٹمنٹ سے؟ نہیں مکر سکتے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس جو میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے شرائط ان میں سے ایک شرط ہو. دوسری اس کی وجہ ممکنہ یہ ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب کیونکہ ارریلیونٹ ہو چکے تھے تو ان کو ریلیونٹ دکھانے کے لیے کیا گیا ہے کہ جی پارٹی صدر کو وزیر اعظم بھی بریف کر رہا ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ بھی بریف کر رہی ہے, تو ان کو ریلیونٹ بنانے کے لیے, کیونکہ پہلے ہم لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب چھلیاں جا کے اور ان کے ریٹ چیک کر رہے ہیں, تندور پہ جا رہے ہیں, یا لیا کے نوجوان کو ان پہ چھوڑ مطلب ان کے سامنے ان کو لایا گیا ہے, تو وہ ایک ڈرامہ کیا گیا. تو یہ ایک ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو, کیونکہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے اسٹیبلشمنٹ کو بڑے تحفظات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بلا کے کہا 8 فروری کے بعد جب اجلاس ہوئے نا قومی اسمبلی کے, اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ان کو بلا کے کہا کہ یار تمہاری شکلوں سے نظر آتا ہے کہ تم ہارے ہوئے ہو, کرو تو صحیح, اداکاری تو کرو کہ تم جیتے ہوئے ہو, کیا کر رہے ہو, ایٹ لیسٹ پرانے والی اداکاری واپس لے آؤ. ٹھیک ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو کہا, تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یار سارے دن ٹی وی پہ عمران خان, آپ کے ساتھ میں نے وہ ویلاگ کیا تھا کہ صبح سے رات تک عمران خان, تمہاری نیگیٹو خبروں کے علاوہ تم چلتے نہیں ہو, ٹی وی چینلوں کو اربوں روپے ڈائریکٹ انڈائریکٹ دے رہے ہیں, کوئی تو ایسا کرو کہ کوئی نیریٹو ٹی وی پہ جائے تو صحیح تمہارا کہ تم جو ہے نا ہو اور عوام کے لیے کر رہے ہو, کرنے کی کوشش کر رہے ہو, دعویٰ تو کرو. باقی ہمارا کام ہے ٹی وی چینلوں پہ تمہارے حق میں چیزیں چلوانا. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں پتہ ہے کہ گرمیاں گزر گئی ہیں, ٹھنڈا موسم آ گیا ہے, بجلی کے بل مین تھے عوام کو, یہ باریک واردات جو ہے. اب جب یہ نظر آئے گا, ایک طرف لوگوں کے بجلی کے بل کم ہوں گے, دوسری طرف یہ کہ میاں صاحب کی شکل نظر آ رہی ہوگی, چہرہ نظر آ رہا ہوگا, خبریں چل رہی ہوں گی, تو دونوں کو شاید آپس میں ایک کنیکشن بنانے کی کوشش کی جا سکے, جو کہ میں نہیں مانتا کہ بن سکتا ہے. لیکن جب اس قسم کی ظاہر پلاننگ ہوتی ہے یا اس قسم کی واردات ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے, تو وہاں ہمارا بھی فرض ہے یہ بتانا کہ جب یہ بجٹ آ رہا تھا, جب میاں صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے دوبارہ سے صدر منتخب ہوئے تھے, تو مسلم لیگ نون کے کیمپ سے جو پہلی خبر آئی تھی, بڑی خبر آئی تھی, وہ یہ تھی کہ نواز شریف نے معاشی ٹیم کا اجلاس بلا لیا ہے, وزیر خزانہ اورنگزیب کو بھی طلب کر لیا ہے, باقی جو معاشی ٹیم ہے ان کو بھی طلب کر لیا ہے. تو یہ جو بجٹ پاکستانی قوم کے متھے مارا گیا تھا وہ میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں تیار ہوا تھا. ان کی پراپر حمایت جو ہے وہ اس بجٹ کو, اس پیپر کو وہ جو سامنے لا کے انہوں نے قوم کے حوالے کیا, جو قوم کی ساری زندگی سے متعلق لوگوں کی فیصلہ سازی تھی, اس کی منظوری نواز شریف صاحب نے دی ہوئی تھی, اور پھر لوگوں کی ہائے جو ہے وہ ہو گئے. بالکل. لیکن اس میں نا ایک چیز نہیں ہے, اس میں ٹوٹل اپنی حکومت کی 8 فروری کی بعد والی حکومت کی بھی ایک چیز کہی گئی ہے کہ 14 روپے فی یونٹ ہم نے ریلیف دے دیا پنجاب میں, اور وفاق نے بھی ٹوٹل جو اس پریس ریلیز میں مانے آپ تک انہوں نے اپنی 8 مہینے کی کارکردگی, یعنی فروری سے لے کے آپ تک 7-8 مہینے کی, وہ ایک چیز انہوں نے مانی ہے, اور وہ کیا مانی ہے کہ ہم نے 50 اور 40 96 ارب روپے کا ریلیف دیا عوام کو. یعنی وہ بھی جھوٹ ہے. یہ بتائیں نا کہ 96 ارب کن کن کو ریلیف ملا ہے, تو پتہ چلے. یہ چند ایک بلوں کے علاوہ سب کو مجھے نہیں لگتا کہ ملا ہوگا, ممکن نہیں ہے. اور پھر 96 ارب کیا ہے, جس ملک کے اندر 2400 ارب آپ نے اس سال آئی پی پیز کو دینا ہے, وہاں پہ 96 ارب روپے کے ریلیف پہ آپ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. اور کوئی اس میں آپ بتا دیتے نا کہ ریزرو اتنے بڑھ گئے ہیں, ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں, ریمیٹنسز اتنے بڑھ گئے ہیں, ٹیکس کلیکشن اتنی بڑھ گئی ہے. آج ہی ساتھ یہ خبر آئی, حالات یہ ہیں کہ چیئرمین ایف پی آر ریزائن کر گیا تھا, ٹمانا صاحب, ان کے جانے کے بعد 100 ارب کے شارٹ فال ہے اس مہینے. ڈپٹی چیئرمین پلاننگ وہ مستعفی ہو گئے, کیسر بنگالی صاحب, ڈاکٹر کیسر بنگالی مستعفی ہو گئے, یعنی 4 شیٹ کیا انہوں نے, 4 شیٹ کی ہے. تو اور آپ نے صدیق جان ایکسپورٹس کی بات کی, سرمایہ کاری کی بات کی ہے, تو وہ خبر پہلے بھی ذرا آپ کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں لوگوں کو کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ پچھلے 50 سالوں کی جو کم ترین سطح ہے, 1974 کے بعد اتنا بڑا ڈکلائن جو ہے وہ کبھی نہیں آیا تھا جو اس حکومت کے ہوتے ہوئے. بالکل ایسی ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو میاں صاحب نے آج آنرشپ لینے کی کوشش کیا کہ ہم بات چیت کریں گے تمام سیاسی جماعتوں سے, شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہو, یا ان کو پتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کرنے تو جاری ہے, سب کو بٹھانے جاری ہے, تو کریڈٹ میاں صاحب لے لیں. کیا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, یعنی ہم زبردستی نہیں بیٹھ رہے. ویسے جہاں انہوں نے یہ کہا صدیق جان صاحب کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا بٹھانا ہے, تو کیا کہیں یہ کوئی جس طرح مطلب بار بار بات ہوتی ہے, پتہ نہیں یہ کتنی سنجیدہ بات ہے, یا موسیقہ خیز لگے ہمارے ناظرین کو بھی اور لوگوں کو بھی, کہ کہیں یہ قومی حکومت کی بات تو نہیں میاں صاحب کر رہے دبے الفاظ میں. دیکھیں, قومی حکومت ہو, عبوری حکومت ہو, نگران حکومت ہو, حکومت وہی چلے گی یا اعتماد اسی پہ ہوگا لوگوں کا جس کو عمران خان آن کرے گا, ورنہ نہیں ہے. دیکھیں, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ ادارے ہمیں حکمن کہیں گے کہ بیٹھو
اور بات چیت کرو تو اس سے پہلے ہم خود اونرشپ لے لیں. بالکل اسی طرح سے جیسے اب مشرف صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو لانا تھا پاکستان, تو وہ پھر آڈیو لیک کی جس میں مریم صاحبہ نے کہا کہ ماننا تو ہم نے ویسے کیا, غلام ہیں ہم, لیکن آپ پہلے ٹویٹ کر دیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا, تاکہ امپریشن جائے کہ میاں صاحب کا دل بہت بڑا ہے, دل بہت بڑا ہے. تو یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے حکم پہ بیٹھنا تو ویسے ہی ہے, بات چیت تو ویسے ہی کرنی ہے. پھر آپ کو پتہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ محمود خانہ چکزئی صاحب کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں, تو کریڈٹ میاں صاحب لے لیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ اب حکومت ہماری جاری ہے, اور لیکن ہم یہ جو اجلاس ہیں یہ کر کے ایک میسج دیں کہ نہیں آپ دیکھیں نا, اب تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھیں, مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی تھی, ریلیف کے لیے میاں صاحب اجلاس کرنے لگے تھے, یہ ایک نیریٹو بنایا جا سکے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو میاں صاحب نے بات چیت کی بات کی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان رہا تو ویسے ہی ہو رہا ہے, ہم تاثر یہ دیں کہ وہ میاں صاحب نے تو کہا تھا بات چیت ہونی چاہیے اور ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے, تو ٹھیک ہے عمران خان رہا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. نون لیگ کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں, اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں, یا کسی ان کی صفوں کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ عمران خان جو ہیں اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر ہماری تو چھٹی ہو جانی ہے اور عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے, اور اگر وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر بہت سارے نون لیگی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر جیلوں میں جانا ہوگا. بالکل وہ تو ہے, اور اس میں یہ ہے نا نظر ان کو ویسے ہی آ رہا ہو کہ عمران خان رہا ہونے جا رہا ہے, تو وہ یہ ہے کہ تاثر ہم یہ دیں کہ کوئی ڈیل کر کے باہر آئے تاکہ عمران خان کو جو ہے اس چیز کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور ہمارے پاس کوئی نیریٹو تو دیکھیں میاں صاحب نے تو 31 اگست کو اجلاس میں کہہ دیا تھا سب سے بات ہونی چاہیے, تو اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے. میاں صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے, تو اس لیے عمران خان رہا ہو گیا. یہ ممکنہ یہ وجوہات نظر آتی ہیں, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے حقیقت کیا ہے, ممکنہ میرا انالیسس جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بہت شکریہ صدیق خان صاحب, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہے اس کے اعلامیے کے اوپر گفتگو کی. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.